السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عقل مند بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بنا دے جو قرآن اور سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ کو دنیا کا اور متقین کا امام بنا دے، آمین۔ کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تاریخ میں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی زندگی میں استعمال کیا، وہ کامیاب ترین انسان بنے، اور آج بھی ہم ان کی کامیابی کی کہانیاں سنتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا جی، چلیں میرے پیارے بچوں، اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی پڑھنے سے پہلے جی ہم دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے میرا بولنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چلیں دعا مانگتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ طائف والوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کے پیغام کو انکار کیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بے ادبی کی اور ان کو جسمانی طور پر تکلیف بھی پہنچائی۔ مگر طائف کی واپسی کے راستے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے طریقے سے حوصلہ دلایا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کیا، اور جب نخلا پہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر کچھ دن ٹھہرے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریسیٹیشن کو سنا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ بھی نہیں تھی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور یہ آیات سورہ کہف اور سورہ جن میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ قریش ان کی دشمنی میں اب کتنی شدت اختیار کر گئے ہیں اور کتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ سو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کیں اور مختلف لوگوں کو پیغام پہنچائے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں رکھیں۔ اس زمانے میں میرے پیارے بچوں، اپنی حفاظت کا بس یہی طریقہ تھا۔ اس وقت کوئی پولیس تو نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ججز تھے اور نہ کوئی کورٹ تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگ امن میں رہتے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے تھے یا کوئی سردار ہوتے تھے، وہ اپنی امان کا اعلان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو حفاظت مل جاتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو پیغام پہنچایا تو سب نے انکار کر دیا سوائے مطمئن عدی کے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دوں گا، اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اور خود اپنے ہتھیار اٹھا کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا خانہ کعبہ گئے، وہاں پر طواف کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ اس سارے وقت میں مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے ہتھیار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی تبلیغ شروع کر دی، اور مشرکین مکہ نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے کہ ہم کو کوئی معجزہ دکھائیے، کہ آپ خود ہی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیغمبروں کے پاس معجزے آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی معجزانہ سوٹی تھی، صالح علیہ السلام کے پاس ان کا اونٹ تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو سارے پیغمبر معجزے کے ساتھ آئے تھے، آپ کا معجزہ کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ان کے مطالبات کو کچھ اس طرح بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین کے بیچ میں سے ہمارے لیے چشمہ نہیں جاری کر دیتے، یا پھر آپ کے لیے کوئی باغ ہوں کھجوروں اور انگوروں کے، اور ان کے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی ہوں، یا پھر آسمان ٹوٹ کر ہمارے اوپر گر جائے جیسا کہ آپ ہم کو بتاتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے ہمارے منہ در منہ ہمارے سامنے آ جائیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی گھر ہو جو سونے کا ہو، اور یا پھر آپ آسمان کے اوپر ہمارے سامنے چڑھیں، اور نہیں ہم آپ کے اوپر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر چڑھنے کے اوپر، یہاں تک کہ آپ کوئی کتاب ہمارے پاس لے آئیں جو ہم خود پڑھیں۔
اب اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہیے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پاکی ہے میرے رب کے لیے، میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں، یعنی میں ایک انسان ہوں اور ایک پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ میں تو معجزے دکھانے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک اگر ہم ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کر دیتے، ان کے ساتھ مردے بات کرتے اور ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جاتی، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ جہالت برتتے ہیں سچ سے۔ اب جب مشرکین مکہ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ معجزات کا مانگنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری ہے، اور اگر ہم ان سے مانگیں گے اور یہ معجزہ نہیں دکھا سکیں گے تو پھر ہم سب لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نشانی دکھا دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی دکھائی، اور پتہ ہے وہ کیا تھی؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس طرح سے کہ ایک حصہ چاند کا ہیرا پہاڑی کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف تھا۔ قریش نے جب یہ نظارہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور وہ تو شوق میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی ان کا پہلا ریاکشن ختم ہوا تو انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے اور یہ جادو ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ مسافر جو تھے وہ مکہ کے باہر سے مکہ میں جب آئے تو مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بھی یہ دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا؟ ان مسافروں نے جو مکہ سے باہر سے آ رہے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ مگر میرے پیارے بچوں، اس تصدیق کے بعد بھی قریش نے اپنی ہٹ دھرمی کو نہیں چھوڑا اور اپنے کفر پر جمے رہے۔ اچھا جی، یہاں پر اب ہم رکیں گے اور تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سبق سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کتنی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بعد مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے سوچا کہ اب دوبارہ وہ سچویشن طائف والی نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس کا بندوبست کیا۔ میرے پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ جیسے آپ کے اسکول میں اگر کوئی بلیز ہیں تو آپ کو ایسے دوست بنانے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا ایک گروپ بن جائے اور آپ طاقت پکڑ جائیں اور آپ کو کوئی ڈرائے دھمکائے نہ، بلکہ آپ کا گروپ اتنا سٹرونگ اور اتنا اچھا ہو کہ بہت سارے اور لوگ جن کو بلیز تنگ کرتے ہیں وہ سب کے سب آپ کے گروپ میں شامل ہو جائیں اور بلیز ہی ختم ہو جائیں۔ ایسے ہو سکتا ہے نا؟ جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی کہ BBB گروپ ہونا چاہیے، بریو بوائز بردرہڈ، اور GGG لڑکیوں کا گروپ ہونا چاہیے، گڈ گرلز گروپ۔ تو اگر آپ اس طرح کے کوئی نہ کوئی گروپس بنا لیں گے، نو میٹر واٹ از دا نیم، آپ جو مرضی ہے نام رکھ لیں ان کا، لیکن اگر آپ ایسے گروپ بنا لیں تو آپ کتنی مضبوط ہو جائیں، کتنے طاقتور ہو جائیں۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے وہ یہ تھی کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیٹس سے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے اور آپ سے صرف بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کوئی اور لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اور زندگی میں یہ کام ہمیشہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں؟ اور دعا ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، ہم نے اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی سب نیکی کے کام اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اور ہم کیا دعا کرتے ہیں جب کوئی نیکی کا کام صحیح جگہ پر پہنچ جائے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس کی رحمت کی وجہ سے سب نیکی کے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، آمین۔ میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے اب اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔